إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال جل في علاه: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائق ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جس نے انسانوں کو پیدا فرمایا. ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ کے غضب، اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے راستوں کو واضح کر دیا. بس جو شکر گزار ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور رضوان تک پہنچا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتا چلا گیا وہ اسی قدر اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے اور اللہ کے انعام سے دور ہوتا چلا گیا. درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ایک ایسے دین اور شریعت پر چھوڑا جس کی راتیں بھی دن کے اجالوں کی طرح واضح اور روشن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل اولاد پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز اصحاب کرام پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ بنی رہے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع اور پیروی آپ کے اصحاب کے منہج کے مطابق کی ہو. اللہم آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ، جو راستہ حق کا ہے تو اسے ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے. آمین. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، جو راستہ باطل ہے تو اسے ہمیں باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق دے. اللہم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی سورہ ذاریات میں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. انہی عبادتوں میں سے ایک عظیم اور اہم عبادت اور انتہائی اہمیت کی حامل عبادت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربانی کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی یقیناً میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی للہ رب العالمین اور میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی جب تک کہ میں زندہ ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا رہوں، اللہ رب العالمین کی توحید پر جمع رہوں، اور جب میری موت آئے تو اللہ رب العالمین کی توحید پر آئے اور صحیح ایمان پر میری موت آئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریں۔ اور اس آیت کی اور دوسری تفاسیر بھی موجود ہیں۔ حالت حال قربانی ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو نہ صرف اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع کی ہے اور اسے شریعت قرار دیا ہے، بلکہ سابقہ امتوں میں، پچھلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو مشروع کیا اور ان کے لیے بھی بطور شریعت رکھا۔ سورہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی رکھی عَلَى مَا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں ان پر وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَلَهُ الْأَسْلِمُ، اور تم اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا، ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ قربانی دین اسلام کی ایک انتہائی عظیم اور اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا، اللہ رب العالمین کی محبت اور رضا حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اور یہ نہ صرف اس امت کے لیے ہے بلکہ سابقہ امتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی اعتبار سے منسک اور قربانی کو مشروع قرار دیا۔ اور جیسا ہم نے خطبہ مسنونہ کے دوران اس کے بعد میں یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے دین پر چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہیں، لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو شریعت اسلامیہ نے تمام عبادتوں کی جانب ہماری رہنمائی فرمائی، اس کے متعلق جو احکامات، جو مسائل ہیں ہمارے سامنے رکھے، اور اس سے متعلق جتنی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب تھی اللہ نے ساری ہمارے سامنے بیان کر دی۔ ایسے ہی قربانی کا مسئلہ بھی ہے۔ بنیادی طور پر ہماری جو گفتگو ہے اس جمعہ میں ہو یا آنے والے جمعہ کے اندر ہو، وہ قربانی سے متعلق بھی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر ہم دیکھیں تو قربانی کے متعلق آج جس چیز پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ قربانی کے شرائط ہیں، یعنی وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے نہ پائے جانے کی وجہ سے قربانی ہماری درست نہیں ہوگی، یا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اس طریقے پر ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ اس تمام شرائط میں سب سے پہلی اور بنیادی شرط قربانی کے لیے یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہو وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ بہیمۃ الانعام کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق کیا بات ہمیں بتائی ہے؟ خطبہ مسنونہ میں ہم نے جو آیت پڑھی سورہ حج کی، اللہ نے کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین نے جو چوپائے بہیمۃ الانعام انہیں دیے ہیں ان پر وہ اللہ کے ناموں کا ذکر کرے، یعنی انہیں اللہ کا نام لے کر قربان کرے۔ پھر سورہ حج کی ایک اور آیت میں اللہ نے کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اللہ رب العالمین کا معلوم دنوں میں ذکر کرے، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،
ان چوپایوں پر، ان بہیمۃ الانعام پر جن کا اللہ رب العالمین نے انہیں بطور رزق دیا ہے، اور جو اللہ نے بطور رزق انہیں عنایت فرمایا ہے، جو اللہ نے ان کو بطور رزق کے دیا ہوا ہے۔ اب ایام معلومات سے مراد قربانی کا دن یوم النحر، ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کی قربانی کا ہمیں حکم دیا وہ بہیمۃ الانعام ہے، چوپائے ہیں۔ اب بہیمۃ الانعام ہے کیا، کس طریقے کے جانور اس میں شامل ہیں، یا کون سے جانور اس میں داخل ہوں گے یا کون سے داخل نہیں ہوں گے، یہ مسئلہ ہے۔ بہیمۃ الانعام کی تحدید سے متعلق قرآن مجید میں ایک اور آیت وارد ہے، سورۃ الانعام کے اندر 2 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا بہیمۃ الانعام کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کے حوالے سے جو بات ذکر کی، اللہ نے کہا من الضأن اثنین ومن البقر اثنین، بھیڑ کے من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ اور بکری کے جو 2 ہیں یعنی نر اور مادہ، تو 2 بھیڑ کے اور 2 بکری کے 4 یہ ہو گئے۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ کے 2 اور بکری اور گائے کے 2، یعنی مذکر اور مؤنث، بھیڑ کے 2 جانور، بکری کے مذکر اور مؤنث 4 جانور، اونٹ کے مذکر اور مؤنث 6 جانور، اور گائے کا مذکر اور مؤنث کی 8 طرح کے جانور ہیں۔ اور پھر بہیمۃ الانعام کے متعلق جب آپ تفاسیر دیکھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو متعدد صحابہ کرام سے یہ چیز ملے گی، عبداللہ ابن عباس، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہ، کہ اس سے مراد بہیمۃ الانعام سے وہ 4 طرح کے جانور ہیں، اونٹ، بیل، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، اور اس کے مذکر اور مؤنث، یعنی جوڑی جوڑی کر کے یہ 8 طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے، حتیٰ کہ امام قرطبی نے یہ بات تک نقل کی ہے کہ والذی یضحی باجماع الامہ، امت کے اجماع سے، مسلمانوں کے اجماع سے جن جانوروں کی قربانی کی جائے گی وہی الثمانیہ، وہ 8 طرح کے جانور ہیں۔ اور انہوں نے پھر وہی بات ذکر کی کہ الضأن والمعز، بھیڑ اور بکری، والابل والبقر، اونٹ اور گائے، ان کا جوڑا ملا کر کے یہ 8 طریقے کے جانور ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امت کے مسلمانوں کے اجماع سے ان 8 جانوروں کو ذبح کیا جائے گا، ان 8 جانوروں کی قربانی کی جائے گی۔ اور بہت سارے سلسلے میں دلائل ہیں، لیکن تمام دلائل کو جمع کرنے کے بعد، صحابہ کرام کی تفاصیل کے بعد، سمجھنے کے بعد میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ بہیمۃ الانعام جن جانوروں کی قربانی ہمیں کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، احادیث کو سامنے رکھ کر کے، صحابہ کرام اسلاف کے عمل کو سامنے رکھ کر کے، وہ یہی ہے کہ بہیمۃ الانعام سے وہی 8 جانور مراد ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ابھی رکھے گئے ہیں۔ بکری کے 2 مذکر اور مؤنث، بھیڑ کے 2 مذکر اور مؤنث، گائے کے 2 اور اونٹ کے 2، یہ 8 طریقے کے جانور ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور قربانی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور انہی جانوروں کا اطلاق بہیمۃ الانعام پر ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ جو ہمارے سماج میں، ہمارے آس پاس میں بہت ہی مشہور ہے، یا گزشتہ کئی سالوں سے جو مسئلہ بہت چرچے میں ہے، یا جو مسئلہ بہت معروف و مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ بھینس جو ہے وہ بہیمۃ الانعام میں داخل ہوگی یا داخل نہیں ہوگی، یا اس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بطور قربانی یہ قابل قبول ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات تو بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے درمیان علماء، فقہاء، اہل علم میں اس مسئلے کو لے کر 2 آرائے ہیں۔ کچھ اہل علم، ایک اہل علم کی رائے یہ ہے، فقہاء کی یا علماء کی رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی وہ انہی جانوروں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، کیونکہ وہ گائے کی ایک جنس ہے اور گائے کی قبیل اور گائے کے جنس سے ہے۔ وہیں دوسری طرف ایک رائے اہل علم کی یہ بھی ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے جنس سے نہیں ہے، یا وہ اس جنس میں نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قربانی کے طور پر یا بطور قربانی اس کے پیش کرنے۔
تو یہاں پر ہم تفصیل میں جانے سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ ایک قول وجوب کا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا والا یہ قول جو ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہی راجح اور یہی قوی ترین قول ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں، اس میں سب سے پہلی دلیل تو جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدا في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله وليس ذلك من النسك في شيء، رواہ البخاری فی کتاب الاضاحی فی باب سنیت الاضحیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاضاحی جہاں قربانی وغیرہ کے احکام ذکر کی ہیں وہاں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک باب یہی قائم کیا ہے، باب سنیت الاضحیہ، کہ قربانی کے سنت ہونے کا باب اور بیان۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وَهِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ، قربانی اضحیہ یہ سنت ہے اور معروف اور مشہور ہے۔ اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن یعنی عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہم سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ ہم نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ ومن فعلہ، جس نے اس طریقے سے کیا کہ پہلے نماز پڑھا پھر قربانی کی، فقد اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا، ہمارے طریقے کو اس نے پا لیا۔ اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا فإنما هو لحم قدمه لأهله، تو وہ محض ایسا گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے ذبح کر دیا۔ ولیس ذلك من النسك في شيء، اور یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر یہ بطور قربانی بطور اضحیہ یہ نہیں ہے، یہ عام صدقہ اور عام گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل خانہ کے لیے ذبح کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عمر اور بہت سارے اہل علم کا اقوال اور اس سلسلے میں باتیں موجود ہیں کہ قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اب اس کی ایک دلیل جو بہت ہی واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اس طریقے سے ملتی ہے، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاضاحی۔ امام ابن ماجہ نے جس کو کتاب الاضاحی کے اندر ذکر کیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأيتم هلال ذي الحجة، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، وأراد أحدكم أن يضحي، اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے، فليمسك عن شعره وأظفاره، تو وہ اپنے ناخن وغیرہ اور اپنے بال وغیرہ سے اڑ جائے۔ اس حدیث میں جو محل شاہد اور محل استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اگر قربانی واجب اور فرض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے انسان کے یا کسی مومن کے ارادے پر محمول نہیں کرتے، یا یہ نہیں کہتے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد تم میں سے جو قربانی کا ارادہ کرے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر یہ کہنا کہ تم میں سے جو قربانی کا ارادہ کرے، جیسے نماز یہ واجب ہے، فرض ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو چاہے جو ارادہ کرے وہ نماز پڑھ لے، یہ بات نہیں کہی گئی۔ بہت ساری فرض عبادتیں ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ جو جس کے اندر یہ شروط پائی جاتی ہیں، زکوٰۃ کی جتنی شروط ہیں وہ ساری پائی جاتی ہیں، تو اس آدمی پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ شروط کے پائے جانے کے بعد جو ارادہ کرے جو چاہے وہ زکوٰۃ نکالے، لیکن قربانی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد تم میں سے جب کوئی ارادہ کرے کہ وہ قربانی کرے گا، فلیمسک عن شعرہ وأظفارہ، تو وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ تو اس سے بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادے پر محمول کرنا یا اختیاری بات کہنا یہ اس بات کی واضح اور بالکل صاف دلیل ہے کہ قربانی یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اور انتہائی اس کی تاکید آئی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے کا، تو ایسا آدمی جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جو قربانی کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے ممانعت ہے کہ ایسا آدمی اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔
لیکن یہ بھی حرام نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کاٹ لے گا تو اس نے بہت بڑے حرام کام کا ارتکاب کیا، لیکن چونکہ یہ بات ہمیں اس مسئلے میں تاکید کی گئی ہے، اس کی وضاحت ہمارے سامنے کی گئی ہے، لہذا جو آدمی جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جو قربانی کرنا چاہتا ہو، وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک کہ اپنے بال و ناخن وغیرہ سے رک جائے، ان کو نہ کاٹے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہنا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس سے پہلے کی جو روایت تھی وہ صحیح مسلم کتاب الاضاحی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من کان له ساعة، جس آدمی کی استطاعت ہو اور اس کے پاس وسعت ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری نماز کی جگہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تاکیدی حکم ہے کہ وہ تاکیداً ہماری عیدگاہ کے، ہماری نماز کی جگہ کے قریب بھی نہ آئے، لیکن اس سے وجوب کا استدلال کرنا یہ محل نظر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور اختیار کی بات کرنا یہ اس بات کو واضح طور پر بتاتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی شدت اور تاکید کے ساتھ یہ بات کہنا کہ جس کی استطاعت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یہ اس معاملے کی تاکید اور اہمیت اور عظمت کو بتانے کے لیے ہے۔ یہ تاکیدی امر ہے کہ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ قربانی کرو، یہ انتہائی تاکید والا امر ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ ہونے کے ساتھ یہ انتہائی عظیم الشان عبادت ہے، لہذا کوئی بھی صاحب استطاعت جس کی استطاعت ہو اسے قربانی کرنا چاہیے، اسے اس میں غفلت جو ہے وہ برتنا نہیں چاہیے۔ تو ان تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کے، اور بہت سارے دلائل ہیں لیکن یہ کچھ دلائل آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی واجب نہیں، فرض نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، ان کا قول زیادہ قوی اور مضبوط ہے، اور یہی بات صحیح ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے ہر صاحب استطاعت۔ اب اس مسئلے کی جانب آتے ہیں جس میں ہم نے گفتگو شروع کی۔ اب بہیمۃ الانعام میں بھینس کا داخل ہونا یا نہ داخل ہونا یہ ایک مسئلہ ہے۔ اگر ہم ان اہل علم کے دلائل کو دیکھیں اور سمجھیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، ان کی بنیادی طور پر ایک دلیل ہے جس کی ان کی گفتگو کا خلاصہ یا مین جو گفتگو کا دار و مدار ہے وہ اس بات پر ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں بھینس کا وجود نہیں تھا، لہذا یہ جانور انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب جب ہم اہل عرب کی لغت اٹھاتے ہیں، عربی زبان کی لغت کو ہم کھنگالتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بہت سارے اہل لغت ہیں۔ آپ امام ابن منذر ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب لسان العرب ہے، کئی اور دیگر کتابیں ہیں لغت کی، اس میں گائے کے تعلق، بھینس کے تعلق سے بات کہی گئی ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک جنس ہے، گائے کی ایک قسم ہے۔ اگر بھینس اسی بات کو ہم استدلال کی وجہ اور وجہ استدلال یا بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ چونکہ بھینس یہ گائے کی جنس ہے، گائے کے جیسا ایک جانور ہے، اسی کی نسل سے ہے، لہذا اس کی قربانی کی جائے گی، تو ہم جب اہل لغت کی کتابوں کو اور پڑھتے ہیں اور لغت کا اور مزید مطالعہ کرتے ہیں تو آپ لغت کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں سے تہذیب اللغہ یہ بڑی مشہور کتاب ہے، آپ اس میں دیکھیں اور مطالعہ کریں گے تو وہاں آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہ بات بھی کہی گئی ہے بکری کے تعلق سے، شاد کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ الضباء والبقر والنعام والحمر البخش، کہ بکری کی جنس میں ہرن داخل ہے، نیل گائے داخل ہے، جنگلی گدھے بھی داخل ہیں۔ تو کیا محض یہ بنیاد پر کہ اہل لغت نے، کیونکہ اہل لغت کی ایک عادت ہے جب انہیں کسی جانور کی یا کسی چیز کی وضاحت کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کی تقریب کے لیے یا اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو قریب قریب مثال دینے کے لیے مثالوں سے اس کو واضح کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ اگر ہرن کے متعلق دیکھیں گے تو ہرن کے متعلق آپ کو یہ بات ملے گی کہ نوع من الشاة، ہرن کیا ہے؟ یہ بکری کے جیسا دکھنے والا ایک جانور ہے۔ تو کیا ہم بکری کی جب قربانی کرتے ہیں تو لغت کی بنیاد پر کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہرن کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ وہی معاملہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل لغت نے بکری کی جنس سے ہرن کو مانا ہے، اسی طریقے سے گائے کو بھی اسی جنس سے مانا ہے، والحمر البخش نیل گائے، جنگلی گدھے جو ہے
یہ بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو اہل لغت نے بکری کی یا گائے کے جنس سے مانا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ لغت کے اعتبار سے بھینس یہ گائے کی جنس سے ہے، تو پھر لغت کے اعتبار سے ہرن، نیل گائے، جنگلی گدھے، یہ سارے جانور بھی وہ گائے یا بکری کی جنس سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہرن کی قربانی کا یا جنگلی گدھوں کی قربانی کا یا اسی طریقے سے جن جانوروں کو اہل لغت نے بکری کے جنس سے مانا ان کی قربانی کا قائل ہے۔ اور ایک اور سب سے اہم چیز کہ لغت کا درجہ یا لغت سے استدلال یہ بہت بعد کی چیز ہے۔ اگر شریعت میں کوئی لفظ وارد ہوتا ہے، کتاب و سنت میں کوئی لفظ وارد ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی وضاحت یا اس کی مراد کتاب و سنت میں ڈھونڈی جاتی ہے۔ آج جب ہم دیکھیں کہ بکر گائے کا جو لفظ ہے اس کی وضاحت یا اس کے معنی کی مراد جب اگر ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں، اس کو ہم رجوع کرتے ہیں، تو لفظ بکر سے محض ایک ہی جانور مراد لیا گیا ہے جو کہ گائے ہے، بھینس کو اس سے مراد نہیں لیا گیا۔ اور پھر جب کتاب و سنت کے اندر اس کا ایک ہی معنی مراد لیا گیا ہے، تو اہل لغت کی ایک عادت یا اہل لغت کی تمثیل سے کوئی شرعی حکم ثابت کرنا یہ اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور استدلال کی بھی انتہائی کمزور قسم ہے اور انتہائی کمزور قسم کی نوعیت ہے کہ جب ایک لفظ کی وضاحت کتاب و سنت میں موجود ہے تو آپ اس کے خلاف اسی لفظ کی وضاحت لغت سے تلاش کرتے ہیں۔ اور لغت کا مسئلہ بہت بعد میں آئے گا، پہلے قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، دوسرے جو دلائل ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ یہاں تو جب مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ کتاب و سنت میں اس سے ایک ہی جانور مراد لیا گیا ہے گائے سے، تو لہذا وہی جانور مانا جائے گا، وہی جانور مراد لیا جائے گا۔ وگرنہ ہم اگر لغت کے اعتبار سے بھینس کو گائے کی جنس سے مانتے ہیں تو پھر ہمیں نیل گائے کو، ہرن کو، جنگلی گدھوں کو بھی بکری کی جنس سے ماننا پڑے گا۔ اور جب بھینس کی قربانی لغت کے اعتبار سے جائز ٹھہرتی ہے اور شریعت ٹھہرتی ہے، تو نیل گائے کی یا جنگلی گدھوں کی یا ہرن وغیرہ کی قربانی بھی لغت کے اعتبار سے وہ درست اور صحیح ہونی چاہیے، اس کا قائل کوئی بھی نہیں۔ پھر ایک اور بہت اہم چیز کہ یہ مسئلہ اٹھتا کیوں ہے، یہ مسئلہ اٹھتا کیوں ہے، اس کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم سنتوں کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، یعنی جو طریقہ جس اعتبار سے ہمیں بتایا گیا ہے ان کو حاصل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت عام بہانہ ہے کہ چونکہ سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں، اور اس کے دوسرا جو جانور ہے اسی کے جنس والا بھینس کی جنس جس پر بھینس کو قیاس کیا جاتا ہے، اس جانور کا آسانی سے ملنا دستیاب نہیں ہے، بڑی سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لہذا آسانی سے مل جاتا ہے، اس لیے اس کو کرنا۔ اب ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ لیں، تھوڑا غور و فکر کریں کہ عام حالات میں، عام دنوں میں انسان کو اگر گوشت کھانا ہے تو وہ اچھے سے اچھی جگہ جائے گا، ڈھونڈے گا، گھنٹوں وہ کسائی کی دکان پر بیٹھے گا، حتیٰ کہ اس سے حجت کر کے، چھان پھٹک کر کے اپنے عام دنوں میں کھانے کے لیے وہ بہترین گوشت لے کر کے آئے گا۔ حالانکہ سختیاں، پابندیاں عام دنوں میں بھی ہیں، ان ایام میں بھی ہیں۔ سختیاں ہونے کے باوجود، پابندیاں ہونے کے باوجود بھی جب عام طور پر اسے کھانا ہے یا کسی کی دعوت کرنی ہے تو وہ جانور جو اللہ کے یہاں بطور قربانی ہو عذر اور بہانہ بنا کر کے کر رہا ہے، وہ عام دنوں میں وہ خود کھانا نہیں پسند کر رہا ہے، لیکن وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بطور عبادت وہ بہت آسانی سے پسند کر رہا ہے اور اس کو قربان بھی کر دے رہے ہیں۔ عذر یہ ہے کہ سختیاں ہیں، تو بھائی سختی تو عام دن میں بھی ہے، پابندیاں عام دنوں میں بھی ہیں، لیکن اس کی مشقت، اس کی کوشش، جستجو یہ ہے، پوری کوشش آدمی سرو کرتا ہے۔ اگر اسے معلوم ہے کہ وہ یہاں اگر اچھا نہیں مل رہا ہے جانور تو وہ 2، 4، 5 کلومیٹر دور جائے گا، 20، 25 کلومیٹر دور سے وہ منگوا لے گا، لیکن وہ کھانا وہی پسند کرے گا جو اوریجنل اور پیور ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بطور عبادت پیش کرنا ہے تو انتہائی سستا بہانہ ہے کہ سختیاں، پابندیاں ہیں، یہ عذر نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے، خود شاہد ہے، ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی عذر اور بہانے کیوں نہ پیش کرے۔ جتنی جستجو عام دن میں ایک مومن کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے بہترین کھانے کی، اتنی ہی جستجو اگر وہ عام دنوں کے علاوہ قربانی کے لیے بطور عبادت کے لیے کر لے تو کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا ہم نے یہ بات ذکر کی، یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ اب
ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے کہ جانور چھوٹا ہے، گوشت کم ہوگا، یا اگر گھر کے اندر افراد زیادہ ہیں، 2 4 5 10 لوگوں کی فیملی ہے، تو شاید نظریہ یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ ایک جانور ایک بکرا کافی نہیں ہوگا۔ جبکہ آپ اگر دیکھیں کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، مسند احمد وغیرہ میں دیگر کتابوں میں روایت واضح طور پر موجود ہے، وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا في سفر فحضر الاضحى فذبحنا البقرة عن 7 والبعير عن 10، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا، تو ہم نے 7 افراد کی جانب سے، 7 لوگوں کی جانب سے ایک گائے کی قربانی دی، ایک گائے کو ذبح کیا، اور 10 لوگوں کی جانب سے ایک اونٹ کی قربانی کی۔ اب اس روایت کو ہم دیکھیں تو یہ مسئلہ اور یہ بات سفر کے دوران کی بیان کی جا رہی ہے۔ اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ چونکہ سفر کا معاملہ تھا، لہذا یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ سفر میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک گائے میں 7 لوگ شریک تھے تو 7 کے 7 ایک ہی گھر کے ہوں گے، بہت ممکن ہے، بلکہ زیادہ امکانات یہی ہے کہ 7 لوگ اگر اس سفر میں ایک گائے میں شریک ہے تو 7 افراد الگ الگ گھر کے بھی ہوں گے، کیونکہ سارے صحابہ کرام نے یہی کیا، جس کو گائے ملی ایک گائے میں 7 صحابہ کرام شریک ہو گئے، جس کو اونٹ ملا ایک اونٹ پہ 10 شریک ہو گئے، ممکن ہے کسی صحابہ نے ایک اونٹ بھی مستقل کیا ہو، ایک گائے بھی کی ہو، لیکن سفر میں صحابہ کرام کا ایک گائے میں 7 لوگوں کا شریک ہونا یہ اس بات کو بتاتا ہے اور واضح بھی کرتا ہے کہ صحابہ کرام خود ایک سے زائد گھر والے افراد ایک جانور میں رہے ہوں گے۔ لہذا جب الگ الگ افراد کی جانب سے ایک جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قربان کیا جا سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، تو وہی ایک جانور اگر 7 الگ الگ لوگ بھی اس میں شریک تھے تو گویا 7 حصے آئے، تو جب ان لوگوں کی جانب سے 7 لوگوں کی جانب سے ایک جانور کافی ہے 7 الگ الگ گھر والوں کی طرف سے یا 7 2-3 گھر والوں کی طرف سے، تو ایک ہی جانور ایک گھر والے کی طرف سے کافی کیوں نہیں ہوگا؟ اور آپ اس بات کی فکر کیوں کرتے ہیں کہ بڑا جانور ہو، گوشت زیادہ میں تقسیم کروں؟ اللہ نے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں کیا نا۔ اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، جو تقوی ہے تمہارا وہ پہنچتا ہے۔ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ایک بکرا لے سکتے ہیں، آپ انتہائی اخلاص کے ساتھ بہترین 3 4 5 ہزار کی بکری لے کر کے قربان کر دو۔ اللہ نے آپ کو اس کے رزق کا مکلف نہیں بنایا ہے، آپ نہیں دو گے، اللہ کسی اور ذریعے سے آپ کے بھائی کا وہ انتظام کروا دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑا ہی جانور کرو، آپ کی حیثیت اگر 5000 کی ہے، 3000 کی ہے، 4000 کی ہے اور اتنے میں اگر عمدہ قسم کی بکری آپ کو دستیاب ہے تو آپ اس کی قربانی کر دو انتہائی اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العالمین کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، ہمارا اخلاص اور ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو دوسرا عذر یہ کہ بھائی میں اس لیے بکرا نہیں کرنا چاہتا کہ کم گوشت ہوگا اور مجھے زیادہ تقسیم کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اخلاص کے ساتھ چھوٹا جانور کر دو، اللہ آپ کو قبول کرنے کا۔ پھر ایک اور چیز اس میں سمجھنے والی ہے، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ کوئی آدمی جس کے یہاں اولاد ہوتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے یہاں اولاد ہوئی ہے، میرے یہاں بیٹا یا بیٹی ہوئی ہے، اب میں اس کا عقیقہ اونٹ میں کروں گا یا میں اس کا عقیقہ گائے میں کروں گا، اس کا عقیقہ تو نہیں ہوگا، کیوں؟ اور ہم کیا کہیں گے؟ خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا کہ عن الغلام شاتان مکافیتان والجاریۃ شاۃ، کہ بچے کی جانب سے مذکر کی جانب سے 2 ایک جیسی بکریاں یا بکرے آپ کو ذبح کرنا ہے اور بچی کی جانب سے 1 بکرا یا بکری آپ کو ذبح کرنا ہے۔ تو اس آدمی کی نیت یہی ہے کہ میں بڑا اونٹ یا بڑا جانور، بڑی گائے یا بچڑا میں اس لیے قربان کروں گا عقیقے کے طور پر کہ میرے رشتہ داروں کو زیادہ گوشت مل جائے گا، تو وہاں وہ خلاف سنت ہے۔ ویسے ہی یہاں جو آدمی اس نیت سے کہ میں بڑا جانور قربان کروں گا وہ بھینس کی قربانی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ اللہ رب العالمین کے یہاں بطور قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حرام ہے، یقیناً وہ ایک عام قربانی، عام صدقہ ہو سکتا ہے، لیکن بطور قربانی وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو بات ہوئی اس سماج، اس معاشرے، اس ماحول کی جس ماحول میں قربانی کے دوسرے جانور آسانی سے دستیاب ہے۔ اب ایک بھائی ایسے علاقے میں، ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو قربانی کا کوئی دوسرا جانور دستیاب ہی نہیں ہے سوائے بھینس کے، تو وہ کیا کرے؟
اس کی دو تین صورتحال ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہو، کسی ایسی صورتحال آپ کے لیے پیش آ جائے کہ آپ کو بھینس ہی کی قربانی کرنا پڑے گی ورنہ آپ دوسری قربانی نہیں کر سکتے، آپ اس علاقے میں قربانی مت کریے۔ آپ کسی دوسرے علاقے میں اپنے کسی بھائی کو پیسہ دے کر کے وہاں اپنی قربانی کروا لو جہاں آسانی سے قربانی کا جانور دستیاب ہے۔ اور اس سے بھی اہم چیز یہ ہم نے بات جو شروع میں ذکر کی کہ قربانی کے جانوروں کے لیے یا قربانی کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ بہیمۃ الانعام کا ہونا ہے، اور بہیمۃ الانعام یہی 8 قسم کے جانور ہیں جن کا ذکر شروع میں کیا گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو بھینس جو ہے وہ بہیمۃ الانعام کے اندر نہیں آتی ہے، لہذا کوئی آدمی اگر کسی ایسے علاقے میں پھنس جاتا ہے یا ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ وہ بھینس کی ہی قربانی کرنا اس کو پڑے گی، تو یہ صورتحال ہے کہ آپ دوسری جگہ قربانی کروا لو۔ لیکن اگر یہ بھی صورتحال آپ کی نہیں بن رہی ہے کہ آپ دوسری جگہ پیسہ بھیج کر کے بھی اپنی قربانی نہیں کروا سکتے، تو آپ ایسی صورت میں معذور ہو اور آپ اس حکم کے مکلف ہی نہیں ہو، کیونکہ جو شرط ہے قربانی کے لیے وہ آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے، جو شرط قربانی کے لیے ہے وہ آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ قربانی کے جانوروں میں بہیمۃ الانعام کا ہونا شرط ہے، لہذا بھینس بہیمۃ الانعام میں داخل نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے آپ ایسی صورتحال میں آپ قربانی کے مکلف ہی نہیں ہیں، قربانی کے آپ ایسی صورت میں مکلف ہی نہیں ٹھہرے۔ لہذا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کے اوپر یہ قیاس کرنا کہ جس طریقے سے زکوٰۃ کے اندر بھینس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے ویسے ہی بطور قربانی بھی بھینس کو کرنے میں کیا حرج ہے، تو دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ زکوٰۃ کے الگ احکام اور مسائل ہیں، اور زکوٰۃ میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے کہ ہم کچھ چنندہ قسم کے جانوروں ہی میں زکوٰۃ نکالیں۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر کسی کا ہرن کا کاروبار ہے، ویسے کوئی کرتا نہیں لیکن اگر کوئی کرتا ہے، کسی کا پولیٹری فارم ہے، مرغیوں کا کاروبار ہے، تو کیا وہ اس پہ زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ یقیناً وہ نکالے گا، وہاں الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب بات قربانی کی ہے تو قربانی کے متعلق ہمیں متعین اور مخصوص قسم کے جانوروں کو واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ کو انہی جانوروں میں قربانی کرنی ہے۔ ہاں اگر زکوٰۃ کا ایسا ہوتا کہ آپ کو زکوٰۃ صرف اونٹ میں نکالنی ہے، بکری میں نکالنی ہے، گائے میں نکالنی ہے، اور خاص انہی جانوروں کا حکم اگر ہمیں دیا جاتا تو پھر ہم زکوٰۃ بھی بھینس کی نہیں نکالتے۔ لیکن چونکہ وہاں کے احکام، مسائل اور چیزیں الگ ہیں، اور قربانی کے متعلق ہمیں خاص جانوروں کے لیے اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے، ان کی تخصیص کر دی گئی ہے، لہذا ایسی صورت میں یہ بات خلاصۃ القول یہی نکلتا ہے کہ جن 8 جانوروں کا اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے انہی کی قربانی کی جائے، اور اگر کوئی ان کی نہیں کر سکتا ہے، ایسی صورتحال آ جاتی ہے تو جو 2 صورت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہے آپ ان 2 میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کیا ہے، تو بات ایک دم واضح اور کلیئر ہے۔ اگرچہ اہل علم میں بہت شدید اختلاف ہی کیوں نہ ہو، یا ان لوگوں کے دلائل کچھ کتنے ہی کسی بھی اعتبار کے کیوں نہ ہو جو بھینس کی قربانی کے جواز کے قائلین ہیں، بات واضح اور قوی یہی ہے والعلم عند اللہ کہ بھینس اگر آپ قربان کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا عام صدقہ ہوگا، بطور قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، عام صدقہ ہے، قربانی نہیں ہے، اضحیہ نہیں ہے۔ ایسے اگر کوئی آدمی نماز سے پہلے ذبح کر دے تو عام صدقہ ہے، قربانی نہیں ہے۔ ویسے ہی بھینس چونکہ حلال چوپایا ہے، حلال جانور ہے، لہذا وہ عام صدقہ تو ہوگا لیکن بطور قربانی نہیں ہوگا۔ اور لیکن اگر کوئی کر دیتا ہے تو کرنے والے پر لان تان کرنا یا اسے لعنت ملامت کرنا یا اس سے حجت بازی یا اس سے جھگڑا کرنا یا قتال کرنا یا اس کو لے کر کے فتنہ یا فساد جیسی صورتحال پیدا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں اس سے متعلق اہم اور ضروری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کتاب و سنت کے حق کے موافق رہی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی اور اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور جو باتیں کتاب و سنت کے حق کے خلاف رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو کوتاہیاں رہ گئی ہو اللہ رب العالمین اس سے بھی درگزر فرمائے، کیونکہ اللہ کمال صرف تیرے علم کو ہے، ہمارا علم انتہائی ناقص در ناقص ہے۔ بقیہ جو احکام اور مسائل ہیں انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله ایک اہم بات یہ ذہن سے نکل گئی تھی کہ بھینس کو جو زکات کے مسئلے میں قیاس کیا جاتا ہے دونوں قیاس میں بہت فرق ہے کیونکہ قربانی کا اپنا حکم یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ اسلام کے ارکان یا واجبات میں سے نہیں ہے اور جہاں زکات کا مسئلہ ہے زکات اسلام کے ارکان اور واجبات میں سے ہے لہٰذا بہت سارے فرق ہیں دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنے میں اور ایک اور بات یہ آپ عقل سے بھی اپنے سوچیں کہ اگر ہم کسی سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر پر قربانی کے لیے بھینس لایا ہوں تو کوئی گائے نہیں سمجھتا یا بچڑا نہیں سمجھتا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے گائے لایا ہوں تو کوئی بھینس یا بچڑا نہیں سمجھتا تو انسان کی عقل بھی اس بات کو خود قبول نہیں کرتی ہے اور طبیعت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے بہت سارے فروق ہیں